السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے بغیر۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم ذرا ہٹ کر بات کریں گے۔ پہلے تو آپ زیادہ کرنٹ افیئر، پالیٹکس 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 ہی چل رہی ہوتی ہے، تو آج ایک بہت ہی اہم ایشوز پر بات کریں گے جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے، جو آپ کی لائف سے وابستہ ہے، جو آپ کے بچوں سے وابستہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں، اور بہت سارے جو بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ جب ان پر کوئی اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان پر کوئی سبجیکٹ سلیکشن میں ڈکٹیٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو ان مسائل کا کیا حل ہے، اس بارے میں ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ایک نامور ایجوکیشن ایکسپرٹ ہیں، تیمور بانڈے صاحب۔ تو تیمور بانڈے صاحب جو ہیں وہ پہلے ٹیچنگ کے پروفیشن سے وابستہ رہے ہیں، اور ابھی جو ٹیچرز کی ٹریننگ میں انوالو ہیں۔ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل بیکلوریٹ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کو میں اگر سادہ الفاظ میں بیان کروں، ایک تو وہ بہت ہی اچھا ہے، اور دوسرا جس طرح دوسرے جو ہمارے ایک طریقہ تعلیم ہے، اس میں زیادہ جو لرننگ ہے وہ لرننگ بائی نوئنگ ہے۔ تو میں جو اس کے بارے میں سمجھا ہوں، آئی بی کے بارے میں، انٹرنیشنل بیکلوریٹ کے بارے میں، یہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، اور زیادہ ایک گلوبلی اورینٹیڈ ہے کہ جس میں بچے جو ہیں وہ صرف پاکستان کے بارے میں نہیں، ان کو دنیا کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو تیمور صاحب جو ہیں، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی، تو ہم آج ان سے بات کریں گے۔ ویلکم تیمور صاحب۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔ تو تیمور صاحب، آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ ایک بہت کنسرن آ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں، اور عام طور پہ زیادہ پیرنٹس کو ہی بولنے کا موقع ملتا ہے، بچوں کا اتنا ان کو نہیں مل رہا ہوتا، وہ بیچارے اسی طرح ہوتے ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ تو آپ آئے دن بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو آپ کے نالج میں کیا آیا ہے کہ زیادہ جو پرابلم ہے وہ پیرنٹ سائڈ پہ ہے، یا کہ جو بچے ہیں ان کی طرف ہے؟ کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں عمر صاحب، اس میں اگر ہم دیکھیں، ایٹ لیسٹ میں اپنے ایکسپیرینس میں یہ رہا ہے کہ عموماً ہم اسکولس کو بلیم کرتے ہیں، بچوں کی شکایتیں ہو رہی ہوتی ہیں کتابوں کے بارے میں، سسٹم کے بارے میں، لیکن جو اس میں سب سے اہم کھلاڑی یا ستون ہے وہ ماں باپ ہے، اور ہم ماں باپ پہ سوال کم ڈالتے ہیں۔ اور آپ نے جس طرح ابھی انٹروڈکشن میں کہا، یہ ایک بڑی کامن پرسپشن ہے، بہت زیادہ کامن ایک بچوں میں بلکہ بڑوں میں۔ میں کئی بڑوں سے بھی بات کی ہے جو یونیورسٹی سے اب شاید گریجویٹ کر کے جاب مارکیٹ میں آ گئے، تو ایک کمپلین ضرور رہی ہے کہ جی پرابلم یہ تھی کہ پوری زندگی ہم سے ماں باپ بولتے رہے ہیں، لیکچر دیتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں، وہ ہمیں سنتے نہیں تھے، تو آج تک ہمیں سنا نہیں گیا۔ یا بچوں سے آج پریزنٹ اسٹوڈنٹ سے بھی آپ بات کر لیں تو لیکچر پہ لیکچر ان کو جھاڑے ہیں، پورا پورا راستہ اسکول گھر سے یا گھر میں 24 گھنٹے بیٹھ کے ان کو باتیں سننے کو تو مل رہی ہیں، لیکن ماں باپ نے کبھی یہ نہیں سوچا بچے سے تو پوچھیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے کیا سوچ ہے، اس کے کیا خواب ہیں، کیا اس کی مشکلات ہیں، کیا چیز ہے جو اس کو خوش کرتی ہے، کون سی چیز سے اس کو خوف آتا ہے، اس کو انگزائٹی کس چیز کی ہے۔ یہ کچھ بڑے اہم سوال ہیں، تو ہم بچوں کو سنتے نہیں ہیں، یہ ایک سب سے بڑی کمپلین ہے بچوں کی، اور بچوں کی نہیں، جس طرح میں نے بتایا، میں نے ایڈلٹس میں بھی جنرلی دیکھا ہے، تو ایک لائف لانگ کمپلین ہوتی ہے کہ امی ابو سنتے نہیں تھے، بولتے بہت تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک جنریشن جس طرح ماں باپ ہمارے رہے ہیں، ہم رہے ہیں، ایک جنریشن گیپ آتا ہے، ہر دفعہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی بہت بڑا جنریشن گیپ ہے، اس جنریشن گیپ کو ہم فل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بھی یہی تھا، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو یہ بھی کر لیں گے، جیسے ہم نے کیا ویسے یہ بھی کر لیں گے، ناٹ ریئلائزنگ کہ ہمارا زمانہ کچھ اور تھا، ہمارے والدین کا زمانہ کچھ اور تھا، بچوں کا زمانہ تو بالکل ہی کچھ اور ہے۔ تو اس لحاظ سے اس گیپ کو فلفل کرنے کے لیے ماں باپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے۔ نہ صرف ماں باپ کو سیکھنا ہے جس کو ہم لرننگ کہتے ہیں، بلکہ ان لرننگ کرنی ہے، شاید وہ چیزیں دماغ سے نکالنی ہے جو ان کو لگتا ہے انہوں نے سیکھی ہوئی ہیں، کیونکہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، نئی نئی سوچ آ رہی ہے۔ ماں باپ ہمارے وہیں پھنسے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے اسکول چھوڑا تھا، تو اپنے زمانے کے اسکول، اپنے زمانے کے سبجیکٹ، اپنے زمانے کے کالجز، یونیورسٹیز، وہ شاید اس سے آگے دیکھتے نہیں ہیں، یا سنی سنائی ترکیب کہ بڑے بھائی نے یہ کیا تھا تو یہ بھی یہی کرے گا، ہمسائے کا بچہ وہاں جاتا تھا، فلاں رشتہ دار کا بیٹا بیٹی وہاں جاتے تھے تو یہ بھی وہیں جائے گا، ناٹ ریئلائزنگ کہ ہر بچہ مختلف ہے، ہر بچے کا دماغ مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہے،
اس کی ایبلٹیز مختلف ہیں, اس کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز مختلف ہیں. تو ہر بچے کو ہم نے مختلف طریقے سے, مختلف انداز سے دیکھنا ہے, پرکھنا ہے. گھر میں سارے بچے اٹھا لیں, آپ آپس میں بہن بھائی دیکھ لیں, ہم سب مختلف ہیں. تو ایک سانچے میں سب کو نہیں ڈالا جا سکتا. یہ ایک میتھڈ جو ایک پہ کارآمد ہے, ضروری نہیں کہ وہ دوسرے پہ بھی کارآمد ہو. تو اس لحاظ سے انڈیویجول کیسز پہ کسٹمائز اپروچ ہونا ماں باپ کی بہت ضروری ہے. اس میں صرف التجا یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ فلیکسیبلٹی دکھائیں, اور ماں باپ تھوڑی سی ریسرچ کریں, تھوڑا سا ہمت کریں, تھوڑا سا اس بارے میں پروب کریں, اور یہ ضرور دیکھیں کہ زمانہ بہت بدل گیا ہے, اور بچوں کی اب جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو آگے 15-20 سال کی ریکوائرمنٹس ہیں, اس میں دنیا پاکستان بہت مختلف ہوگا. تو ہم نے بچوں کو اس زمانے کے لیے تیار کرنا ہے, شاید ان پروفیشنز کے لیے تیار کرنا ہے جو شاید ابھی آئے بھی نہیں ہیں اس دنیا میں, کیونکہ اب زمانہ وہ ہے. تو اب فار ایگزامپل 10 سال پہلے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے ٹک ٹاکر, انفلوئنسر, کوڈر, تو آپ ہنستے کہ یار یہ کیا چیزیں ہیں. آج دیکھیں ان لوگوں کو اٹھا لیں, یہ سو کالڈ ایم بی اے سے زیادہ پیسے بنا رہے ہیں, اگر پیسہ ہمارا کرائٹیریا ہے. ان کا امپیکٹ, ان کا انفلوئنس بارہا زیادہ ہے جو شاید ایک وکیل کا ایک زمانے میں ہوتا تھا. تو اب زمانے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی جا رہی ہیں, سکلز بدلتے جا رہے ہیں, ڈگری کا کانسیپٹ کم ہوتا جا رہا ہے, سکلز کا کانسیپٹ زیادہ آتا جا رہا ہے. تو مقصد بتانے کا یہ, ماں باپ کو تھوڑا سا اپنے کمفرٹ لیول سے نکلنا پڑے گا, نہ صرف بچوں کو سننا پڑے گا بلکہ ارد گرد لوگوں کے گھروں کے بجائے تھوڑی ریسرچ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ بچے کو انڈیپینڈنٹ تھنکر بنانا بہت ضروری ہے. میں آخری بات بولوں گا, پھر میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. سب سے ایک بڑی امپورٹنٹ کمپلین یہ بھی رہی ہے کہ جی میرے پیدا ہوتے ہی ڈیسائیڈ کر دیا جاتا تھا کہ میں نے بننا کیا ہے. تو شاید جو امی ابو نہیں بن سکے وہ مجھے بنانے کی کوشش کی جاتی تھی, یا جو امی ابو کا خواب تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی بن گئے, تو وہ میرے پہ بوجھ ڈال دیا جاتا تھا. تو اگر مجھے لیبل لگا دیا ہے کہ میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے, اور 8ویں کے بعد مجھے صرف اکاؤنٹنگ پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ میرے والدین چاہتے تھے, میرا ہو سکتا ہے شوق اکنامکس میں ہو, آرٹس میں ہو, میڈیسن میں ہو, میرے سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو مجھے وہی کرنا پڑ رہا تھا جو میرے ماں باپ کہتے تھے. 8ویں میں مجھے کیا پتا, مجھے تو جو جہاں ڈال دے گا میں وہاں چلا جاؤں گا. وہ تو آگے جا کے مجھے نظر آیا کہ دنیا ہے کیا, میرے ابیلٹیز کیا تھے, میرے شوق کیا تھے. میں نے تو کبھی ایکسپلور ہی نہیں کیا, یا مجھے تو کبھی سبجیکٹ کا پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ مجھے تو اکاؤنٹنگ ہی پڑھا رہے تھے 8ویں کے بعد سے. تو ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے ان چیزوں کے بارے میں. اچھا, اس معاملے میں ایک تو غالباً حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اپنے آنے والی نسل کا اپنے سے کمپیریزن نہ کرے, کیونکہ وہ ایک مختلف زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تو لہٰذا ان کی ایک اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کی ایک اپنی سوچ بھی ہے. بعض اوقات میری اپنے والد صاحب سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ لوگوں کی دنیا ہم سے مختلف ہے. تو میں ان کو یہ اگزامپل دیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی میرے جو بچے ہیں ان کی دنیا میرے سے بھی مختلف ہے. بعض اوقات وہ ایسی ایپس استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کا میں نے پہلے سنا ہی نہیں ہے, ایون ایسی بھی ہیں جن کا میں نے سنا ہوتا ہے تو ان کا میں نے استعمال نہیں کی ہوتی. تو ان کی ایک اپنی ایکٹیویٹیز ہیں. اب یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کی ایک مقصد, ان کا ایک انٹینشن بری نہیں ہوتی, یعنی ان کی ذہن میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اکنامکلی یہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. اور بعض اوقات ان کا اپنا ایک ایکسپوجر کا بھی ایشو ہوتا ہے. اگر کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر اور انجینئر سے آگے نہیں بڑھ پائے تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی آگے یہ کام کریں گے. ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کون سے نئے فیلڈ آ گئے ہیں. اور دوسرا جو ایک چیلنج آتا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سے کہ بچے کا شوق جو ہے وہ آرٹ سبجیکٹ میں ہے, جو پیرنٹس ہیں وہ اس کو سائنس میں اس لیے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, یا جس طرح آپ نے سکلز کی بات کی ہے تو وہ اس کو اس لیے لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر سائنس کے فیلڈ میں جائے گا تو اس کے پاس زیادہ اپرچونٹیز ہوں گی. تو اس صورت میں یعنی یہ جو چیلنجز آتے ہیں ذرا ڈائیورس قسم کے, ان کو کس طرح, ان میں بیلنس کس طرح کریٹ کرنا چاہیے؟ ایم گلیڈ عمر صاحب آپ نے بات کی. یہ بڑا کامن میں سنتا ہوں, آرگیومنٹس بھی سنتا ہوں کہ جی سائنس کرا دیں, آگے پھر دیکھی جائے گی, سائنس ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے, یا سائنس میں پیسہ زیادہ ہے, زیادہ سکسیسفل ہیں یہ وہ. میں آپ کو بتاؤں, اگر پیسہ بنانا آپ کا سکسیس کرائٹیریا ہے تو شاید وہ میک اپ آرٹسٹ سب سے زیادہ پیسہ بناتے ہیں, وہ ڈیزائنر سب سے زیادہ پیسہ بناتے ہیں, وہ آرٹسٹ جن کا مذاق اڑاتے ہیں وہ سب سے زیادہ پیسہ بناتے ہیں, اگر پیسہ ہمارا کرائٹیریا. تو بینکر, لائر, سب کو اٹھا کے رکھ دیں ساتھ. یہ جو میں نے نام لیے پروفیشن, یہ سب سے موسٹ منی میکنگ پروفیشنز ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو آج کل کا زمانہ, اور بلکہ آئی تھنک کچھ عرصے سے زمانہ ذرا بدل رہا تھا کہ نئے نئے پروفیشن کی جو ہم بات کریں ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور بہت بڑی مارکیٹ اب ہے.
ابھی ہمیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، لائر، ڈاکٹر، ایم بی اے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اس سے ذرا آگے سوچنا پڑے گا. ان فیلڈس کے اندر بہت زیادہ اسپیشلائزیشن آ گئی ہے. اور اب ڈر یہ ہے کہ جس حساب سے ٹیکنالوجی، روبوٹکس، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو کئی پروفیشنز ختم ہو جائیں گے. فار ایگزامپل پروڈکشن ہے کہ جی آگے تو ڈاکٹرز ریپلیس ہو جائیں گے، آپ کے لائرز ریپلیس ہو جائیں گے. تو جب ہر چیز میکنائز ہو رہی ہے تو آپ سوچیں یہ تو پروفیشنز ہی نہیں رہیں گے جو ہمارے بڑے ٹریڈیشنل بریڈ ارننگ جن کو ہم پروفیشنز کہتے ہیں. اور دوسری بات ہے اب کمپٹیشن دیکھیں نا کہاں پہنچ گیا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ آپ ڈاکٹر کم ہے یا لائر کم ہے یا انجینئر کم ہے، لیکن اچھے ڈاکٹر کی کمی ہے، اچھے انجینئر کی کمی ہے، اچھے لائر کی کمی ہے. بالکل ویسی آرٹس میں بھی ہے. آرکیٹیکٹس بہت ہیں، آرٹسٹ بہت ہیں، لیکن اچھے آرٹسٹ، اچھے آرکیٹیکٹ کم ہیں. تو اور یہ بھی یاد رکھیں جو میں نے شروع میں بات کی، ہر بچے کی ابیلٹی ایک سی نہیں ہوتی، تو ہر بچہ ڈاکٹر، لائر، آرکیٹیکٹ، انجینئر، ڈیزائنر نہیں بن سکتا. تو اس کو زبردستی بجائے ہم ڈگری پہ ڈگری کرائیں، چونکہ ڈگری ہی ہمیں لگتا ہے ایک سولوشن ہے، ڈگری کرے گا تو کچھ بنے گا، چاہے وہ بیچارہ نہیں اس کا شوق ہو. تو اس سے بہتر ہے جو اسکل کی دنیا ہے، جو اسپیشلائز ٹریننگ ہے، جس کو ووکیشنل ٹریننگ بھی کہتے ہیں، وہ انسان وہاں چلا جائے. اور ایسے میں آپ کو بتاؤں بہت سارے اگزامپلز ہیں. اسکول کالج ڈراپ آؤٹس ہیں ہمارے سامنے جنہوں نے میٹرک سے آگے پڑھائی نہیں کی، لیکن ان کو شوق تھا کچھ چیزوں کا، یا ٹیلرنگ کا تھا، یا لیب کا تھا، یا کسی اور چیز فیلڈ کا، اور وہ اس میں گھس گئے. اور ایسا گھسے چونکہ شوق تھا، انہوں نے وہ اسکل پکڑے ہیں جو شاید ایک ایم بی اے گریجویٹ لے کے نہیں کر سکتا کام. اور نہ صرف زندگی سکسیسفل ہوئی ان کی، وہ ایک تو اپنا کام میں پیسہ زیادہ کما رہے ہیں، وہ اپنے کام کو انجوائے بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ شوق سے کام کر رہے ہیں. اور وہ ایک نان ٹریڈیشنل پاتھ انہوں نے پکڑا تھا. آج آن لائن پہ آپ دیکھیں آپ کو کیا کچھ نہیں آن لائن سیکھنے کو مل رہا، کیا کیا نہیں آپ کو سکھایا جا رہا ہے آج کل آن لائن. تو کئی لوگوں نے گھر بیٹھے بیٹھے، کووڈ تو ایک بڑا کمال کا ہمارے ساتھ ایگزامپل ہے جہاں گھر بیٹھے بیٹھے لوگوں نے وہ اسکل سیکھے ہیں جو شاید پوری زندگی وہ نہ سیکھ پاتے اگر یہ ہمیں زبردستی گھر نہ بیٹھنا پڑتا. تو بجائے ہم ٹک ٹاک اور ان چیزوں پہ میں کہتا ہوں ٹائم ضائع کرے، میں یوتھ کو میں عموماً کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو لکی ہیں، ایوری تھنگ از اے کلک اوے. تو آج گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو انفارمیشن کے بجائے اسکلز سکھائے جا رہے ہیں، اس کو استعمال کریں، اس کو لے کے چلیں آگے. یہ تو دنیا آپ کے قدموں میں آ گئی ہے، اس کمرے میں آ گئی ہے جہاں بیٹھے ہوئے. تو اس حساب سے پروفیشنز کو ہم پھر اب ڈپارٹمنٹلائز یا کمپارٹمنٹ میں نہیں ڈال سکتے کہ جی یہ بریڈ ارننگ ہے، یہ بریڈ ارننگ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پروفیشن اٹھائیں اور اس میں آپ محنت کریں، اچھا کام کریں، اس کی ڈیمانڈ ہے. ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو فی الحال یہی حال ہے. اور دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب بڑا نان ٹریڈیشنل ایجوکیشن کی طرف فوکس چلا گیا ہے. یہ آپ کے سامنے جتنے بڑے بڑے پرفارمرز ہیں، انٹرپرینیورز ہیں یا اسپیشلسٹ ہیں، یہ سارے ہارورڈ یا آئی وی لیگ سے تو نہیں نکلے ہوئے، یہ سارے آکسفورڈ سے تو نہیں نکلے ہوئے. یہ عام یونیورسٹیز ہیں، بلکہ ہائی اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں کہیں، لیکن انہوں نے ایک اسپیشلائز فیلڈ پکڑ لی. آخری بات یہاں یہ ہے، ہمیں جنرلی اسکولوں میں تیار کیا جاتا ہے، گھروں میں تیار کیا جاتا ہے جاب سیکنگ کے طور پہ، یا آپ جاب سیکر ہیں، آپ جاب ڈھونڈیں گے. ہمیں جاب میکر نہیں سکھایا جاتا. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا انٹرپرینورشپ کیا ہے، کہ آپ نے اپنا کام کیسے سٹارٹ کرنا ہے، یا کل کو آپ 4 لوگوں کو نوکریاں دیں گے. تو جب آپ کا سسٹم ہی ایسا ہے گھر میں بھی، اسکول میں بھی، اور تعلیم کا جو آپ کو ایک جاب کی تلاش میں تیار کرنا سکھائے اور جاب بنانا نہ سکھائے، تو پھر وہ سب ہم جاب اگر ڈھونڈنے نکل جائیں گے تو جاب بنانے والے کتنے ہوں گے لوگ اس میں سے. تو یہ ایک تیمور سوچ. صاحب، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے، اور مجھے یہ جو جس طرح کی آپ نے بات کی ہے، اس طرح کی بڑی انٹرنیشنل وارننگز بھی ہیں کہ آنے والے وقت میں، یعنی ہو سکتا ہے کہ 2050 تک جو جابز ہیں وہ کو 50% کم ہو جائیں، یا اس صدی کے اینڈ تک ہو سکتا ہے جابز ختم ہو جائیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ ایک اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہو، جو اس کے پاس پروڈکٹ ہے وہ سیل کر رہا ہو، اور ہر چیز جو ہے وہ آؤٹ سورسنگ میں چلی جائے. اور جس طرح آگے روبوٹس آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بڑی ایک کنسرننگ ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر کوئی جو ایک بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں وہی فیلڈ میں سروائیو کریں گے. تو جی یہ چیز جو ہے وہ ایک پیرنٹس میں بھی ایک انگزائٹی کریٹ کرتی ہے، پریشانی کریٹ کرتی ہے کہ یعنی آپ کے خیال میں کہ کتنی مداخلت پیرنٹس کی طرف سے ٹھیک مداخلت ہے، اور کس سٹیج سے وہ غلط ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں اور بڑا مشکل. ایک چیز اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی کہ کس ایج تک انہیں ایک انٹروین کرنا چاہیے. کہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ ایک ینگ ایج میں انہیں بھی نہیں آئیڈیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ بھی ان کے لیے جو پیرنٹس ہیں وہی ان کے اوپینین لیڈر بھی ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس چیز سے ہٹ کے قطع نظر کہ وہ ان سے ایگری بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کو لگتا ہے جی کہ میرے لیے شاید کو بہتر سوچ رہے ہیں. بعض اوقات پیرنٹس جو ہیں بڑے امپوزنگ ہوتے ہیں،
مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کے حال میں کتنی مداخلت درست مداخلت ہے؟ دیکھیں دونوں سوالوں کو میں ملاتا ہوں یہاں پہ. مشکل سوال ہے پہلا والا آپ کا جو کہ کتنی مداخلت ہونی چاہیے. اس میں کوئی اگین ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. جیسا میں نے بتایا چائلڈ ٹو چائلڈ یہ ویری کر سکتا ہے. مگر مجھے جو مسئلہ جس چیز سے ہے وہ ہمارے گھروں کا سٹرکچر ہے. آپ دیکھیں شروع سے بچہ یہ تو بلکہ ایک ریسرچ ہے 5 سال کی عمر تک وہ 90% آف دا ٹائم سنتا ہے نا یہ نہیں کرنا گر جائے گا چوٹ لگ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ جائے گا. تو نہ سنتے سنتے وہ ایکسپیریمنٹیشن تو آپ نے وہیں ختم کر دی اس کے پرائم ایئرز میں. اس کے بعد کیا ہے ہم ہر چیز میں بچے کو کہتے ہیں وہ کنفارم کرے وہ سنے. وہی والی بات ہم سنتے نہیں ہم سنانے کو کہتے ہیں. اب وہ کیا سنے کہ میں بتاؤں گا کس وقت کیا کرنا ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ادھر جانا ادھر جانا یہ کرنا ہر چیز اس کے لیے ڈیزائنڈ ہے. اب اس طرح کی اپ برنگنگ جب آپ کرو گے تو بچہ کیا ہوگا وہ تو ڈیپینڈنٹ ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوگا. وہ خود سے تو نہیں کوئی کام کر سکے گا کیونکہ ہر چیز تو اس کو بتائی جاتی ہے. ایک روٹین میں اس کو رکھ دیا آپ نے. وہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ روٹین کے باوجود خود بچے ریبیلیس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اگر میں نہ کروں تو کیا ہوگا. وہ ذرا مستی اور شیطانی اور وہ سوال جواب ان کو بھی ہم بڑا بری طرح ٹریٹ کر کے ان کو ہم دبا دیتے ہیں بالکل. تو وہ جو کریٹیوٹی ہے وہ جو ایک کیڑا ہے سیکھنے کا ایکسپیریمنٹ کرنے کا وہ ہم زیرو کر دیتے ہیں. ہمارے گھروں کا سٹرکچر ایسے. یہ سٹرکچر عام طور پہ اسکولوں میں بھی ہے. آپ سوال تو پوچھ کے دیکھیں کسی استاد سے. آپ کوئی چیز ہٹ کے لکھ کے تو دیکھیں جو استاد نے آپ کو بتائی اور آپ نے اسے ہٹ کے کوئی چیز لکھ دی ہے. آپ دیکھیں آپ کو کیا جواب ملے گا. تو آپ کیا سکھا رہے ہیں اسکول میں بھی کہ جو میں استاد بتا رہا ہوں وہی آپ نے لکھنا ہے. امتحان میں بھی کلاس روم میں بھی ہٹ کے لکھا تو نمبر نہیں ملیں گے آپ. یعنی کہ اسکول کا یا بچے کا جو علم ہے وہ اس استاد کے علم میں محدود رہے گا. وہ اس سے باہر نہیں لے کے جا سکتا. جبکہ دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں جب کہا جاتا ہے ریئل ایجوکیشن از آؤٹ سائڈ دا کلاس روم. ہمیں تو یہ سکھایا جاتا تھا باہر کہ آپ استاد کو چھوڑیں آپ کتاب کو چیلنج کریں آپ ریسرچ کریں سوال ڈھونڈ کے لائیں. تو سوال پوچھنا ہم دبا دیتے ہیں. تو ہمارے والدین انفارچونیٹلی اس بڑے کوکڈ اپ سسٹم کے ساتھ ایک بڑے ڈیفائنڈ سسٹم کے ساتھ ہمیں لے کے چلتے ہیں جس سے آپ نے بات کی نیت پہ شک نہیں ہو رہا. یا ہم صرف بات کریں کہ طور طریقہ کے ہمیں بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا. اور ایک کانسیپٹ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. ان میں سیلف اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. مت بند کریں ان کا بیگ ٹائم ٹیبل کے مطابق. کہیں اس کو چھوٹے بچے کو 3 سال کی تیسری گریڈ میں کہ اپنا بیگ خود پیک کرو. کیا ہوگا ایک ہفتہ 2 ہفتے کتابیں بھولے گا یہ بھولے گا وہ بھولے گا. پھر کیا ہوگا جب ڈانٹ پڑے گی یا پیچھے رہے گا تو کیا ہوگا خود بخود یاد کرے گا. خود بولے یونیفارم کا بندوبست کیا ہے ناشتہ کیا کھاؤ گے. یہ سارے سوال بچوں کو آنے چاہیے. ماں باپ کیوں کریں سب کچھ. تو بچوں کو انڈیپینڈنٹ کریں گے تو انڈیپینڈنٹ ہوں گے. اسی لیے 17-18 سال کی عمر میں جب وہ انٹر میٹرک میں ہوتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ سبجیکٹ کے لیے ہر چیز کے لیے والدین کی طرف مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا میں کیا کروں. کیونکہ آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا ہی نہیں. پھر آپ ناراض ہو رہے ہوتے ہو اس کی عقل نہیں ہے اس کا دماغ نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتا. بھائی آپ نے کبھی کچھ کرنے دیا ہے اس کو جو وہ کر سکے گا. ایک دفعہ چھوڑ کے تو دیکھیں نا گرنے دیں اس کو ذرا پھر دیکھیں کیسے اٹھائے گا. عام گھروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ کھانا ڈالے گا گرا دے گا یا خود گائے گا تو گرانے دیں 2-4 دفعہ گرانے دیں. ایک آدھ پلیٹ گلاس توڑنے دیں. اینڈ میں کیا ہوگا سیکھے کیسے سیکھے گا. سوئمنگ باہر چل کے تو نہیں آتی نا تیر کے آتی ہے نا سوئمنگ. تو تھوڑا ڈوبے گا تھوڑا اٹھے گا. یہ ایکسپیریمنٹیشن ہم کرنے نہیں دیتے اور وہ خوف ہم نے بچے کے دماغ میں بھی ڈال دیا. تو وہ خود سے انیشیٹ کرتا نہیں. جیسا میں نے کہا بڑا کم ہوتا ہے بچے میں تھوڑا کیڑا ہوتا ہے کہ مستی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے کرنا ہے. تو وہ پھر ہر دیوار اور ہر زنجیر کو توڑ کے بھی کوشش کر کے کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے. کافی سکسیسفل حد تک وہ آگے نکل جاتے ہیں. لیکن تیمور زیادہ صاحب تر بچوں میرا آخری جی سوال یہ ہے کہ آپ بھی چونکہ صاحب اولاد ہیں آپ بھی والد ہیں تو آپ اس چیز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کا جو ایک اپنی بچوں کی پرورش کا طریقہ ہے یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں ان کو کس حد تک آپ اپلائی کر رہے ہیں. دیکھیں جی میں گھر میں فار ایگزامپل میں بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا. چیخو پکار بھی نہیں کی. ہاں فرم آواز میں ضرور بولا ہوں اور ان کو بیٹھ کے سمجھایا ہے. بڑا سمپل سا لاجک ہے کہ بیٹے یہ طریقہ ہے یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو نہیں. اگر آپ ضد کرو گے ناشتہ نہیں کھاؤ گے تو بغیر ناشتے کے جاؤ گے آپ کو اسکول میں بھوک لگے گی. میرے شاید کہنے سے نہیں اس کو سمجھ آئے لیکن ایک دن جب بھوکا رہا تب اس کو سمجھ آئی کہ ہاں میں نے ناشتہ کرنا ہے کہ بیٹے 7:30 ہم نے گھر سے نکل جانا ہے. تو اگر آپ تیار نہیں ہوگے میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو ایک دفعہ ہوا تو کیا ہوا اب خود سے وہ پہلے اٹھیں گے تیار ہوں گے. اچھا 7:30 ہم نے نکل جانا ہے گھر سے پنکچویلٹی سکھاتے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں نا لرننگ بائی ڈوئنگ جو آپ نے شروع میں بات کی آئی بی کے بارے میں وہ لرننگ بائی ڈوئنگ اینڈ ایکسپیرینس مجھے لیڈ. میں اگر بچوں کو کہوں کہ کتابیں پڑھو میں خود کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا سارا رات موبائل میرے ہاتھ میں وہ کیسے کتاب اٹھائیں گے.
اگر میں خود ان کو بولوں گا کہ جی فلاں کا بچہ یہ کرتا فلاں کا تم نہیں کرتے، تو کل کے بڑا کو بولے گا جی چاچا کے گھر میں تو گاڑی ہے، ہمارے گھر میں گاڑی کیوں نہیں ہے، ہمسائے کے گھر میں تو ٹی وی ہمارے وہاں کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے اس کو سکھایا کمپیریزن. تو آئی ہیو ٹو لیڈ ود مائی اون ایگزامپل. اگر میں اپنے والدین کے ساتھ عزت سے بات نہیں کروں گا تو وہ بچہ کبھی بھی میرے ساتھ عزت سے بات نہیں کرے گا. دیٹس ٹرو. تو مجھے دیٹس خود ایکسپیریمنٹ، خود رول ماڈل بننا پڑے گا، تو پھر وہ بچہ آگے جائے گا. اچھا تیمور صاحب، میری پچھلے دنوں آپ سے بات ہو رہی تھی، ایک آپ نے اور مجھے چیز بتائی تھی اوور دا ٹیبل والی، کہ جی ایک بچے جو ہیں وہ ان کے درمیان آپ کے درمیان حجاب نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ جی جب چاہیں جو ان کے دل میں ہو، جو ان کے کنسرنز ہو، وہ آپ کو کنوے کر سکیں، اگر وہ آپ ریپیٹ کر سکیں. جی عمر صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے میرے سے کی ہے. میں اس پہ بہت زیادہ مجھے تکلیف دیتی ہے بات، کیونکہ میں نے بہت سارے اگزامپلس دیکھے ہیں جہاں پیرنٹس انفارچونیٹلی آخری انسان ہوتے ہیں جن کو اپنے اولاد کے بارے میں بات پتہ چلتی ہے. جو بات میں نے آپ سے کی تھی وہ، اور میں نے خود اپنے بچوں میں اپنے گھر میں اپلائی کی ہے. وہ کہتے ہیں نا، بچوں اور آپ کے درمیان میں حجاب، دیوار، زنجیر کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے. بچے کو یہ فیلنگ، یہ سینٹیمنٹ اور یہ بلیف ہونا چاہیے کہ میں کبھی بھی کسی بھی وقت اٹھ کے کہیں پہ بھی اپنے والد یا والدہ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا بات ہے. تو وہ چاہے 50 لوگوں میں گھرے میں ہیں، یا وہ رات کے 3 بجے بستر میں سو رہے ہیں، یا وہ مہمانوں میں بیٹھے ہیں، یا وہ کام پہ ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں نے ان کو اگر کچھ بتانا ہے اور وہ ضروری ہے میرے لیے بات، تو میں ان کو بتا سکتا ہوں یا بتا سکتی ہوں. اس میں چاہے مجھے کسی نے غلط طریقے سے ہاتھ لگایا ہے، یا مجھے کسی نے کچھ کہا ہے، یا مجھے کوئی دماغ میں مسئلہ ہے، یا مجھے کوئی پرابلم ہے، میں اپنے والدین کو ہر چیز بتا سکتا ہوں یا بتا سکتی ہوں. یہ پردہ نہیں ہم رکھ سکتے، زمانہ وہ نہیں رہا، ہمیں بتانا پڑے گا. اور میں تو کہتا ہوں والدین کو ایج اپروپریٹ چیزیں خود سے یہ ڈسکشنز گھر میں شروع کرنی ہوں گی، کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کا حال ہے بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچی بڑی ہو رہی ہے، اس کو نہیں پتا چلے گا. تو بجائے غلط راستوں سے، غلط طریقوں سے، غلط لوگوں سے وہ کچھ سیکھے یا ان کو پتا چلے، آپ کو ایز پیرنٹس ان کے سامنے یہ بات کرنی پڑے گی. کیونکہ آپ نہیں ذریعہ بنیں گے اس بات کا، تو وہ ذریعہ کوئی غلط انسان یا وہ باہر جا کے ذریعہ ضرور ڈھونڈ لیں گے، یا انٹرنیٹ بن جائے گا وہ ذریعہ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ بلیف دینا، میں فیلنگ بھی نہیں کہوں گا، بلیف دینا، کہ یہ اس یقین پہ کہ وہ والدین کو کچھ بھی آ کے بتا سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کا شرم، حیا، پردے والی بات نہیں ہے، کہ وہ آپ سے نہیں بتائیں گے تو وہ کس سے پھر بتا کے بات کریں گے، وہ والی بات ہے. تو تھینک یو تیمور صاحب، آپ کے ساتھ بہت اچھی ڈسکشن رہی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی مفید ہے، اور ان میں ہم نے بہت سارے سوال جو کہ پیرنٹس کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو کافی گائیڈنس ملے گی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. تو اب تک کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملیں گے. شکریہ.